میں نے قرآن مقدس کی آیت پاک کا ایک حصہ بطور عنوان گفتگو ابھی خطبہ میں تلاوت کیا ہے. تفصیل کی بات تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس کا ایک لفظ جو ہے وہ کئی بات سبحان اس پر کیے جا سکتے ہیں، علماء کرتے رہتے ہیں. میں اس میں سے بعد ایک لفظ پر چند کلمات آپ ادا کر پہنچانا چاہوں گا. یہ اعتبار کا حصہ کیا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کے لیے محبوب پاک علیہ السلام کے حسن کے بعد سے پھول چن کر ایک گلدستہ بنا کر امت ہوتا تو جیسے آپ باغ میں جاتے ہیں متنوع پھول چن کر مختلف نو کے اقسام کے پھول چن کر کوئی سرخ رنگ کا ہے تو کوئی سفید رنگ کا ہے تو کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، خوشبوئیں الگ، جسامت الگ، حیرت الگ، مگر ان سب کو اگر مشترک کر دیں اکٹھا بنا دیں گلدستہ بن جائے تو اس میں سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ شام جان کو مؤثر کر دیتی ہے. تو بلا تشبیہ و مثال اللہ پاک نے وجاہت مصطفیٰ کے گلستان سے مختلف پھول چن کر ایک حسین گلدستہ بنا کر سرکار کی امت کو عطا فرما کے فرمایا ان کو پڑھتے رہنا میرے پیار کے حسن کی خوشبو سے تمہاری روحوں کی مجھے جان ہو روح جیسا خلاص ہوگی، روحوں کو جلا ملے گی، ایمان کا تازہ ہوں گے اور دلوں کا بین کو چہرہ کھل جائے گا، روحیں اجلی ہو جائیں گی، روحیں سونی بن جائیں گی. اور اگر محبت زیادہ بڑھ رہی تو نگاہ کرے مصطفیٰ کا خیر کی ادا کر دیا جائے گا. میں بھی راضی ہو جاؤں گا اگر مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اور انداز ایسا ہے پاک کا محمد جمیل بھائی، انداز ایسا ہے جیسے اللہ کی محبوب کا بکرا تک رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے یاد کی بات کر رہا ہے. محبوب کا بکرا بھی دیکھا جا رہا ہے اور جو کچھ وجاہت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، علم کے حوالے سے، بلندی درجات کے حوالے سے، مرتبہ اور مقام کے حوالے سے جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ سارا کچھ پڑھ کر یار کو بھی سنا رہا ہے، امت کو بھی عطا فرما رہا ہے. سبحان محبوب ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے اور بھیجا ہی کیا بنا ہے فرمایا شاہی. اس کے تیری معنی اسی پر ہم گفتگو کریں گے. پہلے ترجمہ کر لوں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. شاہد بنا کر بھیجا ہے مبشرن، اور محبوب جو تیرے اپنے ہیں، جو تیرے غلام ہیں، جو تیرے بڑھتے ہیں، جو تیری تحریر کے گدان ہیں، جو تیرے مدینے کے چاہنے والے ہیں، جو تیری سنگت والے ہیں، اللہ پاک نے صحابہ کا تعارف کیا کروایا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور جو ان کے ارد گرد پھرنے والے، جو ان کے ارد گرد رہنے والے ہیں، جنہیں ان کی معیت حاصل ہو گئی، جنہیں محبوب کی قربت حاصل ہو گئی، جنہیں محبوب کی سنگت حاصل ہو گئی. پیڑے کی شاطر میں فرمایا ایک تو بدلی آپ جمیل بھائی کی پنجابی میں ناصروں نے پڑھی، سرائکی میں پڑھی اور آپ بہت سے حضرات آپ سے مست نہیں ہوئے. یہ آپ کی محبت ہے جو قبول کروا رہے ہیں. میں جو کچھ میرے پلے پیش کرتا ہوں پیر نے شاطر رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا وقت ہفتے اب پتہ چلے گا پتہ چلے گا وقت کیا ہے رشتے کیا ہے. بچے ہاتھے رشتے ناتے تیری جوک دے ہفتے پاتے. محبوب کوئی وقت تھا. اس سے بھی اور پنجابی کو سن رہے اس کو بھی سناتا ہوں. بارہ چلا میاں شیر محمد رحمۃ اللہ ہے، وہ ہمارے علاقوں میں بیویاں ہماری آنکھوں میں ٹیلیویژن کا دور ہے، کیبل کا دور ہے، ڈش کا دور ہے. اب تو شادیوں پر خوشیوں پر
خبروں پر جب خواتین مشتمل ہوتی ہیں تو انڈیا کے گانے گاتی ہیں اللہ والی. اور ایک وقت ہے جب ہمارے دور میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے, مجھے یاد ہے جب ہمارے گھر میں شادی کو پہنچی اس طرح کا ہوتا, خواتین محلے کی شہر کی پوری وہ ساری عورتیں خواتین اکٹھی ہو کر حضور کی نعتیں پڑھا کرتی, حضور کی نعتیں پڑھا کرتی. اور وہ یہ نعت تھی جو میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں الف آمین بولا سبحان اللہ ساتھ آب و قضا نے تیرا راز تکیندے تھکے نین نمانے کدے ساڈے بھی آدھے کول ٹھکانے جوڑا جدا چاہتی کوئی تینو کول نہ بھانے. وہ سنت کو رو رہے ہیں, وہ اسماعیلیت کو رو رہے ہیں, وہ سنت کو رو رہے ہیں, وہ استعمال کو رو رہے ہیں کہ کبھی ہم بھی کو حضور کے جذبوں میں ہوا کرتے ہیں. بستے ہاتھے ریشتے ناستے تیری جھوک ریاستے پاسے سنتے ہاتھے مٹیاں ڈالی سونا یار سنے گا. صحابہ کا تعارف ہی ہے, اللہ کو برکت دے. صحابہ کا تعارف ہی ہے والذین معہم, والذین معہم. نماز کا حوالہ بعد میں, ان کے اللہ کے فضل تلاش کرنے کا حوالہ بعد میں, اشداء علی الکفار کا حوالہ بعد میں, روحم اور بہنوں کی نسبت اور تعلقات میں سب سے پہلا تعلق والذین معہم جو حضور کے گرد کے بلا تشبیہ و مثال کے شمع کے گرد فرمانے گرتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں, اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب موقع آ جائے اور محبوب پر اپنی جان قربان کر کے محبوب کے گھر کو مٹر کی جگہ. تو عزیزان مکرم صحابہ کا پہلا تعارف کیا تھا والذین معہم. فرمایا محبوب جو تیرے اپنے ہیں, جو تیری تحریک سے بیدار ہیں, جو نارین مصطفیٰ کے سائے میں زندگی بسر کرنے والے ہیں, جو تیرے ادب والے ہیں, جو تیری محبت والے ہیں, جو تیرے عشق والے ہیں, جو تیری اطاعت والے, جو تیرے پیار والے ہیں, مبشرا ان کو اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر دیا. آگے فرمایا ونذیرا, اور محبوب جو تیرے کے اندر ہیں, جو تیرے استاد ہیں, جو تیری بارگاہ سے بھاگنے والے ہیں, جو تیری بارگاہ سے دور ہٹنے والے ہیں, اور جو بیٹی کے کلمات بد بد کر خدا کو ناراض کرنے والے ہیں. محبوب ان ظالموں بدبختوں کے لیے ہم نے آپ کو دوزخ کا اور اللہ کی ناراضگی کا یہ عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر دیا. ہم نے آپ کو رسول بنایا, ہم نے آپ کو نبی بنایا, ہم نے آپ کو مبشر بنایا, ہم نے آپ کو شاہد بنایا, ہم نے آپ کو نذیر بنایا, ہم نے آپ کو داعی اللہ بنایا, ہم نے آپ کو سراج المنیر بنایا, یاسین کہا, طٰہٰ کہا, مزمل و مدثر کہا. محبوب یہ ساری اجلی نکلی سوری شانیں تیرے دامن میں کیوں ڈالی؟ محبوب فقط اس لیے لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ محبوب لوگ بکرا تیرا دیکھیں ایمان مجھ رب پر دیں. کیونکہ کوئی یہاں مجھے تو تک نہیں سکتی, مجھے تو دیکھ نہیں سکتی. محبوب فقط ایک تیری ذات ہے جو مجھے سکتی ہے, میں تمہیں سکتا ہوں, کوئی مجھے تو نہیں دیکھ سکتا. میرے لیے سننا اس لیے بنایا, اور نبی دنیا میں کوئی ایسا نہیں, کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں جو بدصورت ہو. سارے نبی سونے, سارے نبی حکیم, سارے نبی جمیل, اس لیے کہ اللہ کو جمیل ہو کوئی حب الجمال. خدا فرماتا ہے وہ تم بھی حسین ہو اور حسن کو بدل کرتا ہو. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو امت میں سے کسی سے معاذ اللہ کم صورت والا ہو, نہیں, ساری امت سے پڑھ کر اس امت کا نبی چھوڑا ہوا. ہلو بہادر بھائی کی بات پیچھے جا کر بات کر لیں. اللہ اکبر, اللہ کہ کائنات میں ایک بھی نبی ایسا نہیں آیا جس کی امت میں سے کوئی امتی اس رسول کے, اس نبی اور پیغمبر سے زیادہ حسین, حتیٰ کہ
ایک نبی بھی 1,24,000 کمویش نبی آئے ہیں، ایک نبی بھی رنگ کا کالا بھی نہیں آیا۔ اللہ نے سب کو حسن عطا کیا، سب کو حکیم بنایا، سب کو جمیل کیا، اور پھر جب اپنے یاد کی باری آئی تو ساری کائنات کا حسن مجھ کو لے کر کے اس حسن کا نام محبت رکھ دیا۔ ساری کائنات کا جتنا حسن کا اکٹھا کیا اور اسی حسن کو مجسم صورت بنا کر اسی حسن کا نام محمد رکھ دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے آپ کو یہ ساری شانیں، یہ ساری عزتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں عطا اس لیے کی تاکہ لوگ بکرا تیرا دیکھیں اور اعتبار میرا آ جائے، اور ہر کوئی کہے کہ جب بننے والا ایسا آدمی ہے، بننے والے کے اندر اور مخلوق کے اندر اور مخلوق کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو پھر بنانے والا کیسا؟ جب بننے والے کے اندر کوئی نقص نہیں تو بنانے والا کیسا حسن والا ہوگا؟ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بننے والا کیسا ہے تو بنانے والا کیسا ہے؟ اللہ کا شاہد پہ گفتگو کرنی ہے مجھے۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شاہد کے کئی معنی علماء نے دیا فرمائے، ایک دو ابھی میرے دائرہ حضرات تشریف رکھے ہوئے علماء انہوں نے فرما دیا کہ گواہ، ٹھیک ہے، شاہد گواہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ آپ حضرات کبھی اگر جاتے ہیں عدالتوں کے اندر تو کہتے ہیں بھائی کیا وہاں شہادت تھی، اس کورٹ میں میری شہادت ہے، فلاں مجسٹریٹ کے پاس، اے سی کے پاس، ڈی سی کے پاس میری شہادت ہے، گواہ کی۔ تو میں آپ کو یہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ موقع پر موجود ہی نہ ہو اور وہ جھوٹی گواہ دیتا پھر اس کو جھوٹا گواہ کہا جائے گا، سچا تو نہیں ہے۔ سچا گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہوتا ہے۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو سارے معاملے کو، سارے علاقے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو، اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہو، وہ گواہ ہے۔ صرف موقع پر موجود ہونا کافی نہیں، میں نے کیا موقع پر موجود ہونا کافی نہیں، موجود بھی ہو اور اپنی آنکھوں کھول کر اس کو موقع کو تک بھی رہا ہو۔ مثلا ایک بندہ یہاں سویا ہوا ہو، اس مدرسے کی مدد ہے، اس مدرسے کے اندر کو بندہ رات کو نیند میں بہت انسان سو جائے، ٹھیک ہے، اور خدا نہ خاصہ کوئی اس تک والے میں کیا کرنا اور لوٹن کا بندہ کو جا کر یہاں موڑ کے نہیں جائے گا اور بندہ سویا ہوا وہ گواہی دے پائے گا؟ جس کو تو نیند آ گئی خبر ہی کوئی نہیں، کون لے گیا؟ کس تحصیل کا بندہ لے گیا، کس چک کا بندہ لے گیا، وہ کیا لے گیا؟ وہ گواہی نہیں دے پائے گا۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو، آنکھ کھول کر دیکھ بھی رہا ہو اور سن بھی رہا ہو کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، بات سن رہا ہو، آنکھوں سے تک رہا ہو۔ تو خدا فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، اور گواہ کیسا؟ فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید، کیا وقت ہوگا، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا حقیق لڑکے ہوں گے جب محبوب قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا، ہر امت سے گواہ لایا جائے گا، اس امت کا رسول اور نبی اور محبوب۔ وہ کیسا وقت ہوگا؟ اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ اور سارے گواہوں پر پھر محمد سب سے بڑھ کر گواہ آپ ہی ذات کو بنایا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بات وہ بھی کہیں گے کہ یہ تو تیری نہیں اس نے یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں، لیکن سنو ایک رسپانس اٹھائیں گے۔ میں قرآن سے گواہی لاتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 روز پہلے، بڑا معروف بات ہے، 55 روز پہلے ابراہ یمن کا بادشاہ فوج لے کر آیا،
ہاتھیوں پر چڑھ چڑھایا مکے کو تباہ کرنے کے لیے، تارانش کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اور کعبے کو ڈھانے کے لیے، گرانے کے لیے ہاتھوں پر فوج کرایا اور باہر ڈیرا لگا لیا، باہر ڈیرا لگا لیا. سنے کوئی جو بیٹھے ہیں بہت اچھا بیٹھے، باہر ڈیرا لگا دیا کہ لوگ آئیں گے، میری محنت کریں گے، قرضہ کریں گے، معافی مانگیں گے، ٹیکس دیں گے، تو ان کی بات سنوں گا، پھر جو جی میں آئے گا جو ہوگا. فوجیوں نے اونٹنیاں ہاتھ کر دے گئے اور ان اونٹنیوں میں سرکار کے دادا پاک کی اونٹنیاں ہوئی ہیں. شام ہوئی، علی سے مکہ کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ خبر ہوئی کہ اونٹنیاں اونٹ وہ دینے ہیں یہاں سے گئے. انہیں خبر ہوئی کہ مکے کا تاجدار رئیس اور کعبے کا متولی آ رہا ہے، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لا رہے ہیں. اب راحت کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ میری مدد اللہ کرنے والے ہیں کہ کعبہ خدا کے لیے نہ گرا، ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں، تیری جو بات ہوگی مانے یہ ٹیکس دے کے خراج دیں گے، کعبہ نہ گرا. اس کے ذہن میں یہ بات اور مزے کی بات سنے، شاید آپ نے علماء سے سن رکھی ہو، جن ہاتھیوں پہ وہ آیا تھا ان ہاتھیوں کے محاورتوں نے ان ہاتھیوں کو سیدھا اور سمجھا رکھا تھا کہ جب ابراہا باہر آتا وہ سارے ہاتھی اس کو سجدہ کرتے ابراہا کو. لیکن جس ہاتھی پر وہ خود چڑھتا تھا بڑا موٹا تازہ دل ڈول والا، محمود اس کا نام تھا ہاتھی کا، وہ سجدہ نہیں کرتا، اس کو مارا پیٹا بھوکا رکھا، طرح طرح کی حیثیتیں دی، اس سے سننے بھی پڑ گئے، ایک بھی سجدہ ابراہا کو نہیں دیا. اور آج جب پہلی مرتبہ حضور کے دادا پاک حضرت عبد المطلب تشریف لائے، اس ہاتھی نے دیکھا کہ میرے رسول کے دادا ہیں، میرے محبوب کے دادا ہیں. جو ہی اس کی نظر حضرت عبد المطلب کے چہرے پر نشانی بھی پڑی، ہاتھی سامنے سر بدلنے لگا. سارے اس نے تو کبھی سجدہ نہیں کیا، مارا پیٹا ڈنڈے پر کھائے بھوکا رکھا دیکھوں میں مبتلا کیا مگر سجدہ نہیں کیا. آج اس نے سجدہ کیا اپنی خدمت کو بچانے کے لیے، تعلیم اس نے ابراہا کو سجدہ کیا، ابراہا کو سجدہ کیا. اب ہاتھی نے منہ اوپر اٹھا کے کہا مولا مجھے ہاتھی تو نے بنایا ہے، اللہ اگر تو چند لمحوں کے لیے مجھے یارواں یعنی ضمانت آ کر دے، میں ان کو بتا دوں کہ میں نے سجدہ کس کو کیا. ہاتھی کو زبان ملی اور مصطفیٰ صحیح والی اچھی زبان ملی، اور ہاتھی بڑی مجلس میں بڑی بیٹھنے میں کہتا ہے السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. السلام علی النور، سبحان اللہ سبحان اللہ، السلام علی النور، سبحان اللہ. ہاتھی کہہ رہا ہے، ہاتھی بندہ کہتا ہے کہ شاید کوئی نہ مانے تو نہ مانے، لیکن ہاتھی کا کہا ہوا ہاتھی تو جو نہیں بولتے نا. السلام علی النور، میرا اس نور کو سلام ہو، الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب جو تیری پشت میں کبھی چمکا کرتا تھا، اس نور مصطفیٰ کو میں ہاتھی کا جنم کے ہاتھی کا محمود کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں حضور کی ولادت میں 55 لوگ باقی ہیں. کبھی حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں اور پیٹھ میں وہ نور چمکتا تھا، پھر وہاں سے حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا، پھر وہاں سے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ کی بطن اثر میں منتقل ہوا، اور وہاں سے ظہور میں 55 لوگ باقی ہیں. لیکن اس ہاتھی کی نظر کتنی دور تک کام کرتی ہے، جہاں سے یار کا نور گزرا ہے وہ محبوبہ مصطفیٰ بھی جانتا ہے. ارے اس طریقے تو موجود نہیں تھا، اس طریقے تو وہاں موجود نہیں تھا، اس طریقے نور حضرت آمنہ کے ہاں موجود ہے، اور سرکار کے نور پاک حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی بطن اثر میں چمکا ہے، اور وہاں پہلے کبھی رہا ہے، پہلے کبھی رہا ہے، لیکن اس کی دور اپنی نگاہوں کے صدقے ہو جائے. وہ ہاتھی بھی جانتا ہے یہاں ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی
بتاتی ہے تجلی نقش ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، بتاتی ہے تجلی نقش پاکی، کبھی یار کا رول یہاں سے گزرا ہے۔ سرکار اسے گئے، اس نے دیکھا بڑے وزیر ہیں، بڑے وجاہت والے اپنے پاس سب پر دکھایا، پوچھا کیسے آئے؟ انتظار میں جا کے ہے کہ کعبہ نہ گرا، فرمایا تیرے سپاہی تیرے فوجی میں روٹیاں لے آئے، ششر رہ گئے۔ کہا میں نے تو سوچا تھا ہم کہ کعبے کی بات کریں گے، کعبے کے لیے سجدہ کریں گے، میں تو تمہارا کعبہ کی بات ہے، کعبے کی فکر نہیں، اونٹنیوں کی فکر ہے۔ فرمایا کعبے میں کی فکر مجھے کیوں ہو؟ اونٹنی میری ہے مجھے دے، کعبہ جانے کعبہ والا میری ہے، مجھے واپس کر دے۔ اونٹنیوں کا میں مالک ہوں اور اس کعبے کا بھی مالک ہے۔ اللہ کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو گھر کا مالک ہے کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ باروں بار کا مالک ہے۔ کسی کمزور سے تیرا پالا پڑنے نہیں جا رہا، جو کر سکتے ہو کر لینا، اٹھنے لے کر چلے گئے، لیکن آرام نہیں آیا، چین نہیں آیا، اطمینان نہیں آیا۔ پتا تھا خدا کا گھر ہے، خود حفاظت فرمانے والا، مگر حضرت آمنہ کا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ، سیدہ آمنہ کا ہاتھ تھاما اور ایک پہاڑی پر لے جا کر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا مولا بڑے عرصے سے تیرے یار کی آمد کی دھومیں مچی، سبحان اللہ، تیرے محبوب کی جلوہ گری کی دھومیں مچی ہیں، اور مولا اگر اس تیرے محبوب نے مانا ہے اور یقیناً مانا ہے، اور اگر وہ پلیس بیوہ بہو حضرت آمنہ کے بدر اصل میں جلوہ فرما ہے، تو مولا تجھے اسی محمد کا واسطہ دیتا ہوں، اپنا گھر بچا لو۔ سبحان اللہ، محترم فرمایا عبد المطلب پہلے تو بچاتے یا نہ بچاتے، مالک کے بے نیازیاں بھی کر جاتے ہیں، بعض دفعہ امتحان بھی لیتے ہیں، بندوں کے ازمائش بھی کرتے ہیں، مگر اب تو نے واسطہ اس کا دے دیا، اب بچائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ فرمایا اب دیکھنا عبد المطلب ان کے ہاتھیوں کو بچاتے کیسے ہیں، ہم کعبے کو ہاتھیوں سے کیسے بچاتے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا، ابھی بھی آئے لندے میں چونچ میں پنجوں میں کنکریاں گرائی اور وہ بندے پڑ گئے ہاتھی والے۔ لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ابھی 55 روز باقی ہے حضور کی ولادت میں، حضور کی ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی ظاہر دنیا میں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ محبوب تم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل ربک، محبت تیرے رب نے، رب کے کعبہ نہیں فرمایا کہ کعبے کے رب نے کعبہ کیسے بچایا، کیف فعل ربک، محبوب دوستوں میں ساری خدائی کرا، اس میں کوئی شک نہیں، آسمان و زمینوں کا رب ساری کائنات کا میرا پر پیارے تیرا رب کہلانے میں مزہ نہیں کچھ، وہ تو ساری خدائی کا میرا، ساری خدائی میری ہے، میں سب کا رب ہوں، پالنہار ہوں، مالک ہوں، ہر کوئی میرا مخلوق ہے، میں معبود ہوں، ہر کوئی میرا عبد ہے، مگر محبوب اگر کوئی سچ پوچھے اور اصل بات پوچھے تو پیارے راز صاحب کا بھی ہوں، مگر اصل میں فقط محمد تیرا رب، میں آپ سے پوچھوں آپ باراتوں کے ساتھ کبھی گئے؟ شادی کے موقع بارات کے ساتھ آتے ہیں، ایک دولہا ہوتا ہے، وہاں اہتمام ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، تمبو لگے ہوتے ہیں، شامیانے ہوتے ہیں، وہاں کرسیاں بچھی ہوتی ہیں، کھانا پکا ہوا ہوتا ہے، بوتلیں ہوتی ہیں، اہتمام ہوتا ہے، ہر شے ہوتی ہے۔ کوئی کملا بھولا سادہ دیہاتی کوئی باراتی یہ کہہ دے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے میرے لیے کیا ہے، یہ سارا اہتمام، یہ لائٹنگ، یہ تمبو بنا دی، سارا کچھ انہوں نے ہزاروں لاکھوں کو گزارے ہیں، یہ صرف میری ذات سے کوئی چپکے سے کام میں رہے گا، ملاقات نہیں ہوئی، پہلے کبھی بات گفتگو نہیں ہوئی،
پہلے کبھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا نہیں ملا، پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، سرکار نے فرمایا اب تو جانا، کیا تو فضانا؟ نرم آنا فضانا، جی میں فضانا ہوں۔ سرکار نے فرمایا فضانا یہ بتا دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا، اب انہوں نے یعنی پتہ یہ چلا کہ کعبہ بھی سامنے ہو، بطاس میں ہو، مسلمانوں کی جماعت میں ہو، اور خنجر چھپا کر بھی لوگ کہتے ہیں میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے جی، ادھر خنجر ہے اور زبان سے کہا میں تو اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ سرکار مسکرائے اور سرکار نے فرمایا استغفر اللہ، خدا میں تیری طرف سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری طرف سے اللہ سے معذرت کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضور کی تو عادت کلمہ ہی ہے اللہم اہل قومی فإنہم لا یعلمون، مولا ان کو ہدایت دے دے یہ محمد کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے پہچانتے کریں گے، یہ مجھے جانتے کریں گے۔ سرکار والوں نے سامنے ان کی طرف سے اللہ سے معافی بھی مانگی ہے اور ہدایت کی دعا بھی کی ہے اور معذرت بھی پیش کی ہے، ہمارا کیونکہ وجہ سے ہے جان بھی لگ رہی ہے، جان لیتے تو کبھی میرے سے بنتے بیکار نہ ہوتے، بلکہ میری محبتوں کے پتے اپنی قدروں کی زینت بناتے سرکار نے بنایا خزانہ تو خزانہ رحمان خزانہ جی میں خزانہ۔ پوچھا کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، دل میں کیا سوچ رہے تھے، کیا خیال کر رہے تھے؟ اچھے حضور میں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا استغفر اللہ، میں تیری طرف سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور ساتھ ہی خزانہ کہتے ہیں اپنا ہاتھ، سرکار نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر دیا، میرے سینے پر ہاتھ دیا۔ خزانہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ابھی محبوب کا ہاتھ میرے سینے سے اٹھا نہیں تھا، نفرت محبت میں بدل گئی، عداوت عشق میں بدل گئی۔ اور چند لمحے پہلے دنیا کی قسم سے جس دن کی نفرت میرے سینے میں، اب اگر کوئی میرا سینہ چیر کر دیکھتا تو میرے سینے میں کچھ سمجھ کر کوئی پیارا اور معلوم رہتا۔ خدا کہتے ہیں جو ہی سرکار نے ہاتھ پیچھے ہٹایا، میں نے اپنے حضور ہاتھ پیچھے ہٹایا ہے تو میں اپنا ہاتھ آپ کے دامن میں دے دوں، مجھے کلمہ پر ہاتھ رکھا ہے میں ایمان بنا دوں۔ تو سرکار کی حیثیت یہ ہے، سرکار کا مقام یہ ہے کہ سرکار دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، دلوں کے معاملات کو جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں دلوں کے حالات کو سدھارنا جانتے ہیں، اور نفرت کے محبت میں بدلنا جانتے ہیں، دنیا قربتوں میں بدلتی ہے، بہت عشق میں بدل جاتے ہیں۔ طواف رہا ہے فتح مکہ کے روز، فتح مکہ کے روز حضور طواف فرما رہے ہیں اور صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، بڑی وجاہت کے ساتھ حضور طواف فرما رہے ہیں، اور چند سال پہلے اسی مسئلے سے کافروں نے نکلنے کا ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ آج تک اس کو بات کر دو، میں چلتے رہیں گے۔ ایک صورت ہے چلو کوئی بات نہیں، اب سنیں سرکار طواف فرما رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، سرکار کے ساتھ صحابہ طواف کر رہے ہیں، اور حضرت ابو سفیان پہلے انہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا، اور یہ بات پڑھنے بعد لوگ فقط کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، میں ذمہ داری سیٹ کر رہا ہوں، فقط کلمہ پڑھنے سے بندہ ضروری نہیں کہ صاحب ایمان بن جائے، ضروری نہیں کہ بندہ نماز پڑھنے سے مومن بن جائے، اللہ اکبر، ضروری نہیں کہ بندہ روزے رکھنے سے ایمان والا بھی بن جائے، ضروری نہیں کہ بندہ مولوی بننے سے صاحب ایمان بھی بن جائے، ضروری نہیں کہ بندہ مدرسہ بنانے سے ایمان والا بن جائے، مسجد بنانے سے مومن بن جائے، اللہ اکبر، قرآن حفظ کرنے سے ضروری نہیں کہ بندہ وہ مومن بھی بن جائے،
یہ سارے عمل اور شے ہے، ایمان کی اور حقیقت سبحان اللہ سبحان اللہ. ممکن ہے ایک بندہ نماز پڑھتا ہو مگر وہ بے ایمان ہو، ممکن ہے ایک بندہ روزے رکھتا ہو بے ایمان ہو، ایک بندے نے حج کیا ہو، حج ہو کر بے ایمان ہو، ممکن ہے ایک بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہو بے ایمان ہو. یہ نماز بھی آپ کہیں یہ اتنی بڑی بات کہیں کیسے تمہیں حدیث پاک پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث پاک سنو اور کیا بچے سنے حدیث پاک. ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو کم و بیش 50 کتابیں حدیث میں درج 50 حدیث کی کتابوں میں کم بیش 50 کو تو حدیث کے لیے حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو میں نے کیا کہ ضروری نہیں کہ بندہ نماز پڑھنے سے مومن بن جائے، قرآن پڑھنے سے مومن بن جائے، بدن سے کھولنے سے مومن بن جائے، مفتی محدث اور مفسر کہلانے سے بندہ مومن بن جائے. نہیں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا معلوم قالت اعراب ہو. سبحان اللہ. آپ بندہ آپ حافظ قرآن آپ حافظ قرآن میں 26ویں پارے سے قالت اعراب ہو. آپ بندہ معلوم یہ دیہاتی گوار جاہل، یہ بدو، یہ دیہات کے رہنے والے جانگی، یا اگر آپ کو کہتے ہیں آپ ہم ایمان لائے کل لوگ چوکتے ہوں محبوب ان سے کہہ دو یہ نہ کہو کہ ہم مومن بن گئے بلاکن قولوا اسلمنا، ابھی یہ کہو کہ ہم صرف اسلام لائے، ابھی ہم مومن نہیں بنے. یہ اعلان کرتے قالت الاعراب آمنا، یہ علاقی دیہاتی گوار بدو آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے. کل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی یہ نہ کہو کہ ہم مومن بن گئے ہیں، ابھی یہ کہو کہ ہم صرف مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الایمان، ابھی کیا فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان میں ڈر نہیں، ابھی صرف تم نے کرنے پڑے، تم نے ابھی صرف نمازیں پڑھی ہیں، ابھی تم نے خبرداریاں رکھی ہیں، ابھی مومن نہیں ہوئے. مومن ہونے کے لیے شرط کو نہ ہوئے. حضور کیا فرمایا؟ جب تک تمہارے دلوں کے پاور میں محبت رسول کا دیا نہیں جلتا مومن ہوگی. وہ ہم جواب میں سناتا ہوں. سرکار جوان صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، معلوم نہیں تو مال غنیمت حضور تقسیم فرما رہے ہیں. ایک بندہ اس کا نام بھی مسلمانوں جیسا عبداللہ. اب سارے یہ اشارے میں سوچ کیا ہے نام مسلمانوں جیسا عبداللہ. وہ آیا اور آ کر حضور کی شان میں بے ادبی کی. عبداللہ ذوالخلیفہ تمیمی، عبداللہ بن ابی کی اور ہے، یہ عبداللہ ایک اور ہے، عبداللہ ذوالخلیفہ تمیمی، بن تمیم کے قبیلے میں یہ بنتا تھا عبداللہ ذوالخلیفہ. یہ آیا اور اس کی شکل صورت بھی کیسی تھی وہ بھی ابھی میں بتا دو، اور اس پر تبصرہ نہیں کرتا جو حدیث کے رد ہے انہیں کا ترجمہ آپ اللہ کے سامنے. عبداللہ ذوالخلیفہ تمیمی مسلمانوں جیسا نام آیا اور آ کر حضور کے سامنے بارگاہ میں جیسے کہ کلمہ تھا. کیا کہا کہ اے دل یا رسول اللہ، حضور انصاف سے تقسیم ہے. انصاف سے تقسیم کروائی. آج آپ نے امتحان میں ڈال دیا. آپ کی گاڑی ہوتی بڑے کام کر دیتا ہے، چھوڑے آپ کے نام پر. عبداللہ ذوالخلیفہ تمیمی آیا اور جینتی کا کلمہ بتا حضور کی بارگاہ میں، اے تو یا رسول اللہ، حضور انصاف کیجیے، عدل کیجیے. سرکار نے فرمایا ظالم مجھے عدل کا سبق پڑھا دو. سرکار کی سیرت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ اٹھا کر چھاتی سے لگاتی ہیں، سایہ کستان منہ میں دیتی ہیں، حضور قبول فرما لیتے ہیں، اور پایا کستان حضور کے منہ میں دیتی ہیں تو حضور انکار فرما لیتے ہیں. اور زبان حال سے فرماتے ہیں حلیمہ امین
یہ میرا حق نہیں، یہ میرے رضائی بھائی کا تو جس رسول کے ادب کا یہ عالم ہو کہ ماں کی گودی میں پہلے بھی غذا مل رہی ہے، اور یہ غذا، یہ ساتھی میں دودھ، یہ بھی مصطفیٰ کی برکت سے ہے۔ علیمہ صاحب کی جھانکیاں تو بالکل بھی نہیں، ان کے تو بچے بھوکوں مرتے تھے، ان کے تو جانور بھوکوں مرتے تھے، وہ تو خود پریشان حال رہتی تھی، جس کی دوری کمزور نہیں لانے ہوتی ہے نبی کو سوال ہو رہا ہے ان کے ہاتھ تو سارے کچھ نہیں، اور یہ سارے لوگ کے ہم بچتے یہ دودھ کے چشمے میں چلے ہیں، یہ بھی تو حضور کی برکت سے چلے ہیں۔ اگر حضور پی لیتے تو حضور کروا دیتے، یہ حضور ہی کا سب کچھ تھا، لیکن حضور نے آنے والی عزت کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ درد کیا لوگوں محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچپن میں دودھ پیتے ہو کر بھی اب لوگ صاحب کے ایسے جھنڈے گاتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے تو مجھے کہتے ہیں وہ کہ میں عدل کروں، تو میں اگر زمانے میں میں عدل نہیں کروں گا تو پھر عدل کرے کون؟ میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ عمر فاروق پاس کریں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاس کرے بڑے جلال آئے، اور یہ سارے صحابہ ان حوالوں سے اشداء سبحان اللہ سبحان اللہ رحماء بینہم بعد میں یبتغون فضلا من اللہ بعد میں تراہم رکعا سجدا بعد میں رکوع سجدے بعد میں اللہ کی فضل کی تلاش بعد میں آپس کی رحمتی کی بعد میں سب سے پہلا بات کیا ہے؟ اشداء الکفار، فرمایا نمازیں بھی کرتے ہیں یہ صحابہ، روزے دار بھی ہے، رکوع بھی کرتے ہیں، اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور آپس میں رحمت بھی ہے، مگر ان کا سب سے پہلا بات یہ ہے کہ یہ محبوب کے دشمن کی آنکھیں نکال جو محبوب کے لیے برا کلمہ پکے اس کی جواب بتی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈال دیتی جو بری پوری ان سے وہ حافظ صحابت کی غیرت و اہمیت کا عالم یہ ہے کہ محبوب کے دشمنوں کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ فاروق اعظم طرف کے حضور مجھے حکم دے، میں اس کو قتل کرتا ہوں، اس کی قتل کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا فاروق عمر دفاع کر، اس کو دفاع کر۔ ابھی لفظ سنی فإن له أصحاب، سرکار نے فرمایا عمر میرے صحابہ فإن له أصحاب، اس کے کچھ ساتھی ایسے ہیں یا ہوں گے، ایسے ہوں گے یذکر احدکم صلاۃہ و صلاتہم و صیامہ و صیامہم، اس کے ساتھی، اس بےعدل گستاخ کے ساتھی اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ ان کے مقابلے میں تم صحابہ اپنی نمازوں کو 16 جانیں گے، تو صحابہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے اور تم سے بھی زیادہ روزے رکھیں گے۔ میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا جو حدیث کے ساتھ دوسری طرف بات کرتا ہوں۔ فإن له أصحابا يذكر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، صحابہ اس کے کچھ ساتھی ایسے ہوں گے اس بےعدل کے اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ صحابہ تم سے بھی زیادہ نمازیں پڑھیں گے، تم سے بھی زیادہ روزے رکھیں گے۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعمرونی، کیا تم مجھے ایماندار نہیں سمجھتے؟ مجھے کہتے ہو کہ میں عدل کے حساب سے تشریح کروں، کیا تم مجھے ایمان والا نہیں سمجھتے، ایماندار تو سمجھ نہیں کرتے؟ فرمایا حالانکہ حال یہ ہے اگر امین کی سوال ہے میں اس خدا کی امانت والا ہوں جو آسمانوں میں رہتا ہے، اور تمہارا یقینی خبر السماء سواء و بصارا، میرے پاس اللہ کی بارگاہ سے آسمانوں سے صبح و شام غیر کی خبریں آتی ہیں، میں اس کی بارگاہ تعلیم ہوں، تو مجھے ایمانداری سمجھتے میں اس کی بارگاہ تعلیم ہوں جس کی سلطنت آسمانوں زمینوں میں ہے، اور جو آسمانوں سے مجھ پر صبح و شام غیر کی خبریں بھیجتا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا نا غیر کی خبریں آتی ہیں، اس نے پھر گستاخی کی، یعنی وہ ایسا بدبخت تھا جس کو حضور کے علم غیب پر ایمان نہیں تھا، حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنے والا تھا، علم غیب پر معترض تھا، ایمان پر لانے والا نہیں تھا، اور وہ تھا کیسا؟ وہ حدیث پاک نہ سنی، اس کی شواہد کیسی تھی؟ غائب العینین، اس کی آنکھ کے اندر کچھ دھسی ہوئی تھی،
مشرق الوجنتین، اس کی یہ ہڈیاں رخسانوں والی یہ باہر کو اکڑی ہوئی تھی، ناشط الجبہہ، اس کی پیشانی ماتھا آگے کو نکلا ہوا تھا، کسر لحیہ، داڑھی اس کی گھڑی تھی، محلوق اور رات سے اس کا سر مڑا ہوا تھا، اور آگے سنی مشمر اور ازار، اس کی چادر شلوار پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی تھی۔ اب جو فوٹو بنتا ہے وہ آپ دلوں میں غور کر لیں، وہ کس کی شکل کس کی صورت بنتی ہے؟ نام مسلمانوں والا، نماز اتنی کہ صحابہ سے زیادہ، روزے اتنے کہ صحابہ سے زیادہ، حضور پر اعتراض کرنے والا، حضور کے علم خیر کو نہ ماننے والا، آنکھیں ڈسی ہوئی، ہڈیاں باہر نکلی ہوئی، ماتھا آگے کو نکلا ہوا، داڑھی گھنی، سر ٹیڑھ کیا ہوا، اور چادر شلوار پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا تو تباہ ہو جائے، کیا مجھ سے زیادہ کائنات میں کوئی ہے جو اللہ سے زیادہ کرنے کا حق رکھتا؟ میں سب سے زیادہ کرنے والا ہوں۔ سرکار نے اس کو بددعا دی، سننے کی توجہ سے سننے کی باتیں، جب بددعا دی میں مصطفیٰ نے، سرکار کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، وہ پر وقت حضور کی جانب پشت کر کے چل پڑا، یعنی وہ ایسا بدنصیب تھا، وہ ایسا بدنصیب تھا کہ جس کو حضور کی جانب پشت کرنے میں شرم نہیں آتی، پشت کرنے میں شرم نہیں آتی، اگر آپ سمجھ جائیں تو حاملہ نہیں میرا سمجھ ہوگا، یعنی وہ ایسے عقیدے کا حامل تھا کہ جس کو حضور کی جانب پشت کرنے میں رتی برابر حیا نہیں تھا۔ آج بھی آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، جامع شریف کے سامنے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، مولوی متبع اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ کر کہنے والے، آج آپ جا کر دیکھیں حضور کی جالی کے سامنے جدھر حضور کا مکھڑا ہے، چہرہ ہے، وہ ہاتھ مکھڑا ہے، اور وہ چہرہ خدا فرماتا پانی ادا کا بیان کرے نا، کمری والے ہر گلی کو محمد ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، جدھر ہر گلی ساری خدائی کا نام کرتا ہے، کیا بات پڑھ کر محمد علی کی موبائل ہے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کو پٹ کر کے کھڑے کچھ کر کے کرے۔ ذرا امام مالک سے تو پوچھو رحمت اللہ علیہ، اور امام مالک وہ ہیں عدل والے، محبت والے، عشق والے، جن کی ساری حیاتی مدینہ سے رسول میں کر دی اور زندگی میں ایک حج پڑا ہے، دوبارہ حج کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا، لوگ تو دور دور سے حج کے لیے آتے ہیں، آپ نے ایک حج پڑا دوبارہ گیا نہیں مکہ مکرمہ، لوگ دور سے آتے ہیں مدینے سے نہیں آتے، کیوں؟ فرمایا بیٹے تو حج مجھ پر فرض تھا زندگی میں ایک مرتبہ، وہ میں نے ادا کر دیا۔ حضور لوگ نقلی حج کے لیے تو آتے ہیں، فرمایا نقلی حج کے لیے میں نہیں جاتا، کیوں؟ فرمایا کہیں مدینے سے باہر میری موت نہ آ جائے، کہیں مدینہ منورہ سے باہر میری موت نہ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں ضرور تو مدینے کی آستانے حضور کے شہر پاک میں موت آئے، مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ اور اہتمام کیا تھا، ادب کتنا ہے، سارے مدینے میں رہے ہیں مگر ساری حیاتی میں ایک مرتبہ بھی مدینے کی حدود میں کبھی پیشاب نہیں کیا۔ کیا کرتے ہیں، گھوڑا رکھا سواری رکھی ہوئی ہے، جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اس گھوڑے پر چڑھ جاتے ہیں اور حضور حرم کے باہر چلے جاتے ہیں، اور شہر مدینہ میں بھی گھوڑے پر نہیں چڑھتے، شہر سے باہر نکل کر گھوڑے پر چڑھتے ہیں اور حضور حرم پر جا کر وہاں پیشاب کرتے ہیں اور وہاں اہتمام کیا کرتے ہیں۔ وہ جو حد ہے بننا حضور حرم کا، ایک پیر حد کے باہر رکھتے ہیں، ایک پیر حد کے اندر رکھتے ہیں اور پیشاب باہر کرتے ہیں۔ وہ جو مرید خادم شریف صاحب ہوتا اس نے کہا یہاں غریبی میں رہی ہے تو پھر ایک قدم اندر ایک قدم باہر، یہ اہتمام کیوں؟ فرمایا بیٹے جو قدم باہر رکھتا ہوں وہ تو اس لیے کہ مدینے کی حدود کا، حرم کا، ادب احترام کا تقاضا پورا ہو جائے، تو حضور ایک قدم اندر بھی تو رکھتے ہیں۔ فرمایا اس لیے سوچتا ہوں اگر کبھی پیشاب کرتے ہوئے بھی میری موت آئے تو اس غریبی میرا رشتہ مدینے سے ٹوٹا ہوگا۔ زندگی کی کیا خبر کم بلاوا آ جائے، اگر ہو سکتا ہے پیشاب کرتے ہوئے بھی میری اجل آئے، موت آئے، اس غریبی میرا رشتہ مدینے سے ٹوٹا ہوا نہیں رہ جائے۔ اور اگر پائے کہیں وہ میرے پاؤں ہوتا ہے تو لوگ دیواریں چھوڑ کر چلتے ہیں، وقت میں چلتے ہیں، اور حضرت امام مالک دیوار سے چمٹ کر چلتے ہیں۔ شریفوں میں کر دیتی یہ کیوں یہاں چلا کیجیے وہاں کیوں؟ فرمایا بیٹے خیال آتا ہے اس گلی کے کبھی آپنا کلال بھی تو گزرا ہوگا، کبھی سرکار کا گزر بھی تو ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی میرا ماہیا گزرا ہو،
تو میں نہیں چاہتا کہ بٹی کے دن زلزال پر میرے مصطفیٰ کے قدم آئے کہیں وہ میرے پاؤں تلے آ کر روندے نہ جائیں. اور میں نے شہر میں گوئے پر نہیں کرتے باہر نکل کر شریر کا یہی سے کر جائے. بیٹے شرم آتی ہے جس شہر میں ساری کو رہ کر رسول آرام فرما رہا ہو اس شہر کی مٹی کو اپنے گھوڑے کے صبح سے روکتا ہے. ادب ایسا ہے. اور پھر قدرت سے فیض کیسے ملا ہے. حضور کی بات کر ان سے کسی نے پوچھا تھا جی کبھی پھر آپ کو وہ سرکار کا دیدار ہوا ہے. امام مالک سے پوچھا گیا اتنا جو عدد ہے اتنی محبت ہے مدینے سے کبھی مدینے والے نے کرم بھی کیا کبھی دیدار بھی حضور کا ہوا. رو پڑے فرمایا بیٹے تم کبھی بھی بات کرتا ہے. حضور پھر فرمایا میرا تو حال یہ ہے. فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنی زندگی کی کوئی ایک رات بھی ایسی یاد نہیں جس رات میں سویا ہوں اور محبوب نے کرم نہ فرمایا. جب ادب یہ ہو جب پیار ایسا ہو محبت ایسی ہو تعلق ایسا ہو احترام ایسا ہو عشق ایسا ہو تو پھر نماز میں والا بھی نماز میں کبھی نہیں رکھتا. فرمایا بیٹے مجھے زندگی کی کوئی ایک رات بھی ایسی یاد نہیں ہے کہ اس عزت میری آنکھ لگی ہو اور محبوب نے اپنے چہرے پر دوہا سے نقاب ہٹا کر اپنا حکم سمجھ آئیے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خطیبوں کو بھی کرنا چاہیے لگی وہ خواجہ غلام فرید ہے رحمۃ اللہ علیہ سڑک گئے رو کر کرتے حضور کی بارگاہ میں سونا ایک بار لڑکا تم ساتھی جاتے معلوم ایک مرتبہ ہمارے یہاں آ جائے ایک بار لڑکا تو ساتھی جاتے میں داریاں کرے سانس تم لگا کے حضور میں خدمت کروں گا جی بھر کے خدمت کروں گا. ایک مرتبہ آ جائے دل کھول کی خدمت کروں گا. یہ پوچھ لیا بندے نے حضور پر آپ کیا خدمت کریں گے کیا خدمت کہتے ہیں پھل پان مصری یہ آپ نے پھل پان مصری الائچیاں وغیرہ اور عطر گلاب بل بل ہریساں چہرے پوریساں مہندی لگیساں کولو بہیساں میں بلوا بنا کے بلوا کہتے دھڑا تو ایک بار لڑکا تم شادی جاتے داریاں اسے کچھ اور کیا پیش کریں گے. محبوب ہے وہ تو اللہ کے محبوب ہے کیا پیش کریں گے. فرمایا شملے کی سوتیاں شملے میں آسام بہت اچھے بنتے جے پور کے چیرے جے پور میں راجستھان میں پوڑیاں بہت اچھی بنتی. شملے دیا سوتیاں جے پور کے چیرے لکھ لال نیلم کے پکھرائے غریب ویسے تو غریب ہوں ان کا غریب ہوں پر دل کا امیر ہے جو چیز دیتا میں دیتا رجا کے تم شادی جاتے داریاں گرے سے خان سب ایسا بھی ہوتا ہے مہمان گھر میں اچانک آ جاتے اور دینے کے لیے بات کچھ نہیں ہوتا خدمت کے لیے. اگر ایسی کیفیت ہوگی محبوب کبھی اچانک آ گئے آپ کے پاس کچھ نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے. فرمایا اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا تو 100 جا پھٹے تھا ادھار 100 جا پٹے سا میں چیتا ادھارا کہیں بھوک نہ دیتا میں دیتا ہزارا اڈو میں پوریاں تو ہفتہ مارا. یہ بڑا دوست نہیں بولوں بڑے بڑے بارے کر رہا آپ نے تو بہت زیادہ پیار دیا. اڈو میں پوریاں تو ہفتہ مارا خود دیکھ دن سو آتے آتے آپ خود دیکھ رہے ہیں محبوب میں نے کیا کیا پیش کیا ہے. پوچھا چلو محبوب آ گئے اگر محبوب آ جائیں گے تو خواجہ پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کا قرض عمل کیا ہوگا. آج آپ پھر زوری دے گئے تو میں منگل نہ دیکھتا زوری دے گئے تو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ہمتا کبھی کبھی آپ جاتے آتے رہتے ہیں تو وہاں کی پوری یہ ہے آپ بنو جا رہے ہیں زوری کے رہتو
منجر نہ دے. اگر آپ زبردستی محبوب جانے دیں تو میں نہیں جانے دوں. اس نے کہا حضرت آپ کے کوئی زور ہے محبوب کے پاس یا نہیں جانے دیں گے؟ زور تو نہیں کہا، آپ نے روکو گے کیسے؟ کہا زور یہ ہے تو منجر نہ دیکھتا گل پاک کے 15 دن پیرے فقیرے یا بنتا رہے تھا. کہا معلوم کہوں کہ کیا حضور سے یہ منتیں کر لے، یہ ساری آہوزاریاں، یہ سب کچھ کیوں کس لیے؟ کہا عرض کروں گا جانی رات رہ تو جانی رات رہ تو سانگا خدائیے. خدا نے بہانا بنا دیا ہے معلوم رات کو گزری کر رہ جائے. جانی رات رہ تو سانگا خدائیے متبل نتکرم جگری کرائی. یہ زندگی پر اعتماد ایک بھروسہ ایک پتہ نہیں کب موت آ جائے. حضور آ جاتے کہ لے نہیں آئے ہیں تو کرم کریں 2 منٹ. لمبی بات یہی اپیل بھی اپنے سونا اگر میری زندگی میں آ جائے تو آپ کی بڑی کرم نوازی، بڑی شفقت، بڑی عنایت. اور اگر میری زندگی میں نہ آئے تو آقا آپ کو اپنے شہزادوں کا واسطہ دیتا ہوں. اس گھڑی کو آ جانا کہ میرے سے ہمیں یہی آ کر ایو سوال فرید دفن گھن موڑی دیا خبرہ آپ چند گھن خس مال دھن گھن جد جان کب گھن ہر خار لیسو گشتاہی ادا سے اور ہکواری لنگاری سبحانیہ کرے تو سکھا لاتی. لیکن وہ دوستوں بے نحال رمضان بے نحال معبور نہ آیا. اللہ سب کی کہتے ہیں مدینہ منورہ امام رسول اللہ یہ مدینہ منورہ مواجہ شریف کے سامنے سلام بھی کیا، خاصے بھی کی. حضور آیا ہوں سفر سے بڑے طریق ہندوستان پہ ہے، کرم کیجیے مجھے زیارت کروا دیجیے. مگر بات نہ بنی، جا کر گھر سوئے کمرے میں مکان میں، بات نہ بنی، زیارت کروائی سرکار میری عادت نہ زیارت کروائی. اٹھے اور رو پڑے اور تڑپ گئے اور شیر کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہے رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات ہے رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے تجھ جیسے آخر لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں بیٹھے تیری بات کو کیوں پوچھے. جب اپنے آپ کو یوں گرایا محبوب کی شوکت پر، اپنے آپ کو یوں گرایا حضور کے آسانے پر، اپنی نیت کو مارا تو ادھر سوئے آنکھ بند ہوئی، ادھر محبوب نے چہرے سے پردہ ہٹا کے ملایا بدو آتے بدو ہمکڑا عطا کر دیا. کہا ایک باری لگا وہ نہ آئے. اپنے آپ سے کہا خواجہ یہ نہ سمجھنا کہ محبوب ناراض ہو گئے ہیں اس لیے کرم نہیں فرمایا، زیادہ نہیں کروائی، دیدار نہیں ہوا، تشریف نہیں لایا. نہیں، یہ بھی محبوب کی ادائیں ہوتی ہیں. سر پاتے ہیں، رگاتے ہیں، پھڑکاتے ہیں، ستاتے ہیں، ہجر دیتے ہیں، مارتے ہیں عاشقوں کو. کیسے تڑپتا ہے، کیسے بھڑکتا ہے، کیسے لے کر آ رہے. فرمایا اے ناز نہیں اے راز منھو رکھ آج رسی ہمداس منھو. فرمایا انتظار کر، محبوب ناراض نہیں ہے، یہ محبوب کی ادائیں ہیں، یہ محبوب کی ادائیں ہے. تڑپانا پڑتا ہے، یہ عشق کو جوانی ادا کرتے ہیں. تو روتا رہے، پکارتا رہے، یاد کرتا رہے، فریاد کرتا رہے، انتظار کرتا رہے، ان کو بلاتا رہے. ہو سکتا ہے کہ زندگی کی کوئی ایک رات ایسی بھی آ جائے ادھر تیری آنکھ لگے، ادھر محبوب چہرہ کہ پردے اٹھا کر حجاب مصطفیٰ کر کے تمہیں اپنی جان سے سربراہ کروا دے. تیسرا دور جو ہے پیدا کی زندگی، کوٹ مشن چھوٹ گیا، چارٹر چھوٹ گیا، گھر بار چھوٹ گیا، ہر شہر چھوٹ گئی، بھول گئی، صحرا مرد ہو گئے، 7 سال کے بچے روئی. کسی نے پہچان لیا تو کوٹ مشن کا خواجہ فرید نہیں، اس حال کو پہنچ گیا. یہ جوگیوں والا حال، یہ فقیروں والا حال بنا رکھا ہے. کہا کیا بتاؤ، کرتی تھی جوگر چودھار پیا، ہند سندھ پنجاب تہوار پیا، سرج برتے شہر بازار پیا، مت یار ملت کے انسان کرو. اس حال کو پہنچاؤں، شاید حضور کو یہی حال پسند آ جائے. معلوم پتہ ہے کس حال میں مل جائے، ملاقات ہو جائے. یار کرنے والا دیتا ہوں. پھر ایک دور آیا جب مایوسیوں نے گھیرا تنگ کر دیا. ہجر تھکا رہا ہے، ہجر کا ناگ ڈس رہا ہے، تڑپا رہا ہے، پڑکا رہا ہے، رولا رہا ہے، بے قراریاں ہیں. ایک دن
بیٹھے اور کہنے لگے منہ دھول مٹی سر پائم، منہ دھول مٹی سر پائم، سارا ننگ نموز وجائم، کوئی پوچھن نہ بہرے آئم، کوئی آپ پوچھ رہے یا نہ آیا، کوئی پوچھن نہ بہرے آئم، الٹا عالم کھلدا، لوگ الٹا میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنا بڑا پیر تھا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا خواجہ صاحب کو پہنچ گیا، پتہ نہیں کس مصیبت کو مارا دیتا ہے۔ جب یہ حال آیا تو اب 5واں دور خواجہ کیش کی زندگی میں یہ آیا، کسی نے پوچھ لیا زندگی پہلے تو تھا حکمہ ہی سمجھا وہ رہا ہے، پھر تھا رکھ انتظار کر سنا ہے، پھر تھا سب کی چیز ہو مارے مارے پھر کے بولا، پھر تھا سارا رنگ نموز بجائے ہو رہا ہے۔ معلوم خواجہ اب سناؤ عشق کہاں پہنچا، عشق نے کون سی منزل طے کی، کہاں تک بتائی نہیں؟ تو سڑک پر فرمایا بیٹے پہلے وہ سارے حال تھے، اب آ کر میرا حال پوچھے ہو تو اب حال یہ ہے خلقت کو جلدی کون ہے، ہر تک فرگی تجھے کون، ہر گھڑی نگاہ دیری ہوتی ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، حضور نے قربت سنت مائیت عطا کر دی ہے کہ آپ ہر گھڑی یار کی قربتوں میں ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کر رہا ہوں، فرمایا ہر گھڑی محبوب جب سوتا ہوں محبوب کا چہرہ دیکھتا ہوں، جب سوتا ہوں محبوب اس زمانے کو جگہ دے، آخر جب ہے آخر بات امام مالک کے طور میں خلیفہ ہارون رشید آیا، آستان حضور کی بات کا وہ اونچی آواز میں لاؤ، جیسے بڑے لوگوں کا، امیروں کا، پیسے والوں کا اور نامور لوگوں کا بادشاہ بھی ہوتی اونچی آواز میں بات کرنا، خلیفہ کا بادشاہ اونچی آواز میں بات کرنا۔ امام مالک نے جرأت کیا، فرمایا خلیفہ ہارون رشید تمہیں شرم نہیں آتی، کسی بارگاہ میں کھڑے وہ کیا لکھا ہوا ہے، یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والوں محبوب کی آواز کی اونچی آواز نہیں نکالنا ورنہ تمہارے سارے عمل خبر کر کے کافر بنا کے دو نتائج پر بنا دیا جائے گا۔ شرم نہیں آتی؟ جھنک کے خلیفہ جھنک کیا، کہا امام ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو۔ یہ بتا دیں کہ میں سلام تو عرض کر چکا ہوں حضور کی بارگاہ میں، اب مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے، ادھر کعبے کو منہ کروں یا حضور کی جانب منہ کروں؟ آپ کے مدینہ پاک حاضر گئے ہیں، عمرے کے لیے چلے گئے، وہ جانتے کہ جب آپ حضور کی روضہ پاک جانشین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جانشین ادھر منہ ہوتا ہے اور کعبہ ادھر ہے، کعبے کو پشت ہوتی ہے تو حضور کو چہرہ ہوتا ہے، اور اگر حضور کی جانب سے منہ پھیرے کعبے کو دیکھو تو حضور کی جانب پشت ہوتی ہے۔ سمجھ نہ آئی کہ منہ کدھر کو کروں، ادھر منہ کرتا ہوں تو حضور کو پشت ہوتی ہے، ادھر منہ کرتا ہوں تو کعبے کو پشت ہوتی ہے، دعا مانگنی ہے کدھر منہ کر کے کروں مانگو۔ امام مالک نے فیصلہ کوئی اٹل جواب دیا، فرمایا خلیفہ کیا متولی ہو، یہ نہیں کہ حضور سے منہ نہ موڑ، نہ فرمایا تو حضور سے منہ موڑ ہی کیسے سکتا ہے، کیا متولی ہو وہ وسیلتوں کا وہ وسیلت ابھی کا آدم علیہ السلام، ارے خلیفہ یہ تیرا بھی وسیلہ ہے، تیرے پاپا آدم کا بھی یہی وسیلہ ہے۔ اگر علامہ شامی نے فرمایا تھا اگر نام محمد نہ نیاب ان سے شفیع آدم نہ آدم یاب سے توبہ حضرت لگ جائے گا، اگر آدم علیہ السلام اللہ کے یہاں حضور کی بارگاہ کی شفاعت پیش نہ کرتے اور سفارش پیش نہ کرتے، وسیلہ نہ بناتے، نہ کبھی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی، نہ کبھی نوح علیہ السلام نے بیعت تو فرمایا کیا تو بندی یاد ہو تو حضور سے وہ موڑ کیسے سکتا ہے، کھانے کو خوش ہوتی ہے ہو رہے دو، لیکن خدا کے محبوب کی جانب خوش نہ کرنا۔ امام مالک نے فیصلہ کروا دیا کہ حضور کی جانب خوش نہ کرنا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حضور کی جانشین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور حضور کی جانب خوش کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ جب چلا حضور کھڑے، وہ حدیث پاک کے لفظ ہے سما بندہ رجل، وہ بندہ وہ مستعار وہ عبداللہ جو شرائط کا تحریمی حضور کی جانب کچھ کر کے چلتا۔ اب یہ نشانی مزید آ گئی، عبداللہ نام مسلمانوں جیسا، ٹھیک ہے، اس کی باقی نشانی نمازیں زیادہ، روزے زیادہ، صحابہ سے بھی داڑھی گھنی سر اڑا ہوا، پنڈلیوں تک سلوار سی ہوئی، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی، ہڈیاں چیزیں رخساروں کی آگے کو لکھی ہوئی، ماتھا آگے کو نکلا ہوا، حضور کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والا، حضور پر اعتراض کرنے والا اور حضور کی جانب کچھ کرنے والا،
جب کچھ کر کے چل پڑا سرکار نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اس کو غور سے دیکھ لو، یہ جو جا رہا ہے اس کو غور سے دیکھ لو، انہو یخرج من ذئبہ ھذا قوم، یہ جو جا رہا ہے میرا بیان پاکستان، اس کی پشت سے ایک ایسی قوم، ایک ایسی نسل آئے گی یتلون کتاب اللہ رتبا، قرآن بڑا سونا پڑھیں گے، یہ اپنی نشانی چھوڑ لو، قرآن بڑا سونا پڑھیں گے، بڑا سونا پڑھیں گے، یتلون کتاب اللہ رتبا ولا يجاوز قرآن سونا بڑا پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن بھی کے سینے میں اترے گا نہیں، قرآن بڑا پڑھیں گے منزلیں پکی ہوں گی، ولا يجاوز لیکن ان کے حلق سے قرآن نیچے دل میں اترے گا نہیں۔ ارے دل میں قرآن کب اترتا ہے؟ جب صاحب قرآن کا عدم سینے میں آتا ہے، جب صاحب قرآن کی محبت آتی ہے وہی قرآن اترتا ہے۔ ولا يجاوز سرکار نے فرمایا قرآن بڑا سونا پڑھیں گے، بڑا زیادہ پڑھیں گے لیکن قرآن سینوں میں اترے گا نہیں، حلق سے نیچے نہیں آئے گا۔ اور سرکار نے فرمایا قرآن بھی بڑا سونا پڑھیں گے، نماز روزے داری سب کچھ ہوگا لیکن حال کیا ہوگا؟ جب نقول من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود دین سے یوں خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ خارجی ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو میں نے کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ بندہ نماز پڑھے اور مومن بھی ہو، روزہ رکھے اور مومن بھی ہو، قرآن پڑھے اور مومن بھی ہو، مسلمانوں جیسا نام ہو اور مومن بھی ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مرزا قرآن نہیں پڑھتے؟ دونوں تو صرف نہیں پڑھتے قرآن، مرزا کی ہی قرآن پڑھتے ہیں، نماز ایسے نہیں پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایسے ہی پڑھتے ہیں، روزے ایسے ہی رکھتے ایسے ہی رکھتے ہیں۔ لیکن دوستو کیا وہ مرزا کا مومن ہے؟ مسلمان ہے؟ کوئی کافر ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد ایمان نہیں ملا۔ ایمان کب ملتا ہے؟ جب اللہ کے مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ یہ سارا ایک سمت عمل ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، بات سن لو اور بات ختم کرو۔ ادھر عمل کی کثرت ہے مگر ایمان نہیں۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث 2-3 جملوں کی سناتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ صحابی تھے، ایک بندہ تھا اور وہ گناہ کرتا تھا، اور گناہ ہے کبیرہ، چھوٹا گناہ نہیں، گناہ ہے کبیرہ، شراب نوشی۔ اور کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ سے اسے کونوں کی سزا ملی، لیکن کرتا کیا تھا؟ عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا ٹالتا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، جب دیکھتا کہ محبوب آج غم زدہ ہے، غمگین ہے، امت کا کوئی غم ہے محبوب کے قلب اثر کا، پریشانی ہے، دکھ ہے، تو کیا کرتا؟ اس انتظار میں رہتا، سوچتا رہتا کہ کوئی تو ہو جو حضور کے لبوں پر مسکراہٹیں دے، جو حضور کو خوش کرے، جو حضور کی طبیعت کو خوش ادا کرے۔ جب سرکار کو دیکھتا کہ حضور پریشان ہے، دکھی ہے، غم زدہ ہے، آنسو بہ رہے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں کوئی لطیفہ سنا دیتا، اچھی بات سنا دیتا، حضور کو خوش کرتا، حضور مسکرا کر کے، اور 18,000 گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ ایک دن صحابی رہتے حضور کی بارگاہ میں، اور دوسرے صحابی بھائی نے کہا اس پر لعنت ہو، یہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ کئی مرتبہ سے کونوں کی سزا ملی۔ اور سنو سرکار نے فرمایا صحابی لا تلعنہ ہو، اس کو لعنت نہ کر، لعنت نہ کر۔ حضور کیوں؟ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، اتنا بڑا جرم کرتا ہے، کئی مرتبہ کونوں کی سزا ملی۔ سرکار نے فرمایا اس سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن انہ یحب اللہ ورسولہ، اس کا سینہ چیر کر دیکھو، خدا اور مصطفیٰ سے یہ پیار بڑا کرتا ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے، ادھر عمل زیادہ ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ ادھر گناہ ہے کبیرہ ہے لیکن اس کے ایمان کی، اس کی محبت کی، تیش کی گواہی میرے مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا لا تنالہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس کو لعنت نہ کر، اس لیے کہ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن
یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار بنا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بری کرتا ہے. آپ کو مبارکباد کے قابل مستحق ہیں. کوشش کرنا اپنے بچوں کو ایسے دینی مدارس میں، ایسے مقاصد میں، ایسے مدرسوں میں بھیجو، ایسے اداروں میں بھیجو جن کے ماتھے کا جمعہ السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ. صرف قرآن کے قاری اور حافظ نہ بناؤ، انہیں صاحب ایمان بننے دو، ان کے سینے میں محبت رسول کی شمع جلاؤ، عشق مصطفیٰ کے گہوارے بن جائیں ان کے سینے. اور یہ بنتے کب ہیں؟ جب تک حضور کی بارگاہ کے ساتھ محبت کا، الفت کا، پیار کا، عقیدت کا، ادب کا رشتہ استوار نہیں ہوتا، تب تک قرآن، نماز، روزہ، ہر زکات یہ فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتے. اس کو فائدہ مند ہوتے ہیں جس کا سینہ ادب اور عشق مصطفیٰ سے لگے. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.